السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے۔ آج ہم اردو زبان کی تیسری کا ایک نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سبق نمبر 27 ہے۔ تو چلیے اسے بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں۔ انسان کے بدن کے بارے میں ہم اس میں پڑھیں گے۔ پہلے ان کے الفاظ پڑھ دیں گے اور ان کے بعد پھر ہم ان کی معانی بھی بتلا دیں گے۔ اگر آپ کو لکھنا ہو تو انہیں انہی ویڈیوز کی مدد سے آپ لکھ لیں گے تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ یہ کتاب سمجھ میں آتی رہے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا بدن، انسان کا بدن۔ اطراف، شکم، حلق، رخسار، بصارت، سماعت، پشت، عضو۔ لوگ عضو پڑھ دیتے ہیں، یہ غلط ہے، عضو پڑھیے گا، عین کو زاد میں لگائیے گا، زاد پر جزم پڑھنا ہے۔ عضو، وسط، سین پر جزم، وسط، جگر، طویل، مطابقت، قرینہ، دبیز، نبض۔ چلیے اب ان کی معانی کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اطراف، سمتیں، ادھر ادھر، طرف کی جمع ہے۔ شکم، پیٹ۔ حلق، حلق کے معنی حلق، کھانا جانے والی نلی۔ رخسار، گال۔ بصارت، دیکھنا۔ سماعت، سننا۔ پشت، پیٹھ۔ عضو، بدن کا حصہ، ٹکڑا، جیسے ہاتھ پیر وغیرہ۔ وسط، درمیان، بیچ۔ جگر، کلیجہ، خون بنانے والا حصہ، ٹکڑا۔ طویل، لمبا۔ مطابقت، مناسبت۔ قرینہ، قیاس، ڈھنگ۔ دبیز، موٹا۔ نبض، نس۔ انسان کا بدن 3 حصوں پر تقسیم ہو سکتا ہے۔ چونکہ اس سبق کی ہیڈنگ ہی تھی انسان کا بدن، تو انسان کے بدن کے بارے میں انہوں نے جو اپنی تقسیم کی ہے تو ان کو ہم سنتے ہیں۔ انسان کا بدن 3 حصوں پر تقسیم ہو سکتا ہے۔ تقسیم کے معنی بانٹنا۔ سر، تن اور اطراف۔ سر کے معنی سر، تن کے معنی بدن، اور اطراف یعنی ہاتھ وغیرہ۔ پھر سر کے 2 حصے ہیں، 2 حصے ہیں۔ ایک کھوپڑی، دوسرا چہرہ۔ دوسرا چہرہ لکھا جاتا ہے لیکن رہ کر کے نہ پڑھیے گا، ہاں کی آواز کو ظاہر نہ کریے گا۔ دوسرا چہرہ۔ تن کے بھی 2 حصے ہیں، ایک سینہ، دوسرا شکم۔ ایک سینہ، دوسرا شکم۔ اس طرح کی ہاں کو بہت زیادہ جھٹکا دے کر کے اردو میں نہیں پڑھا جاتا ہے، اس لیے سینہ پڑھیے گا۔ ایک سینہ، دوسرا شکم۔ اطراف کے 2 جوڑے ہیں،
ہاتھ اور ٹانگیں، اطراف کے دو جوڑے ہیں، ہاتھ اور ٹانگیں۔ کھوپڑی ایک گول ڈبے کی مانند ہے، مانند کے معنی طرح، کھوپڑی ایک گول ڈبے کی مانند ہے جو مضبوطی کے لیے محراب دار بنائی گئی ہے، جو مضبوطی کے لیے محراب دار بنائی گئی ہے۔ وہ ایک ہڈی سے نہیں بنی بلکہ اس کے بہت سے ٹکڑے ہیں جن کی تعداد بچپن میں زیادہ ہوتی ہے۔ جس قدر عمر بڑھتی ہے وہ ہڈیاں جڑتی جاتی ہیں، جڑتی پڑھیے گا، وہ ہڈیاں جڑتی جاتی ہیں۔ ابتدائے جوانی میں کھوپڑی کی ہڈیاں باعث ہوتی ہیں، بڑھاپے میں مل ملا کر بہت کم رہ جاتی ہیں۔ یہ ہے جڑتی، اور جڑتی بھی اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے، لیکن یہاں جڑتی پڑھیے گا جیم پر پیش کے ساتھ۔ کھوپڑی کے دو خانے ہیں، پچھلے خانے میں ایک لوتھڑا سا بھرا ہوتا ہے جس کو دماغ یا بھیجا کہتے ہیں، دماغ یا بھیجا کہتے ہیں، بھیجا نہیں پڑھیے گا، جس کو دماغ یا بھیجا کہتے ہیں۔ دماغ ہی کل حواس، کل پڑھیے گا کل نہیں، کل بھی اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے لیکن یہاں کل پڑھیے گا، کل کے معنی آتے ہیں تمام سب، کل حواس اور روحانی کاموں کی جگہ ہے۔ سامنے کے خانے میں منہ اور حلق ہوتا ہے، منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں، 16 اوپر کے جبڑے میں، 16 اوپر کے جبڑے میں اور 16 نیچے کے جبڑے میں۔ چہرے میں پیشانی، آنکھیں لکھا جاتا ہے لیکن آنکھیں پڑھیے گا، اس کو نگنہ پڑھیے گا، لیکن لکھا جائے گا نون کی صورت میں، لیکن نگنہ پڑھیے گا بغیر نون کے۔ آنکھیں، رخسارے، ناک، یہ رخسار ہے، رخسارے انہوں نے لکھ دیا ہے، اس کو یہ کو کاٹ دیجیے گا، رخسار، ناک، ٹھوڑی اور لب شامل ہیں، لب کے معنی آتے ہیں ہونٹ، اور اس کے
دونوں طرف کان ہیں، اور اس کے دونوں طرف کان ہیں۔ آدمی کے 5 حواس میں سے 4 کے مقام چہرے میں ہیں، 4 کے مقام چہرہ میں ہیں۔ بصارت کے 2 مقام ہیں، یعنی آنکھیں، دونوں آنکھیں، یعنی آنکھیں۔ سماعت کے بھی 2 ہیں، یعنی کان۔ شامہ یعنی سونگھنے کی قوت ناک میں ہے، قوت کے معنی طاقت، سونگھنے کی قوت ناک میں ہے۔ ناک ظاہر میں ایک معلوم ہوتی ہے، مگر حقیقت میں اس کا بھی جوڑا ہے۔ وہ ایک پردے کے حائل ہو جانے سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، یعنی بٹ گئی، تقسیم معنی بٹنا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ذائقہ یعنی چکھنے کی قوت زبان میں ہے، چکھنے کی قوت زبان میں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا 27واں سبق جو میں نے پڑھ دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب پڑھ رہے ہوں گے اور ہمت نہ ہاریے گا۔ اگر ہمت آپ نے ہار دی تو یاد رکھ لیں، میں روزانہ بار بار کہتا ہوں کہ اگر ہمت آپ نے رکھا تو فوراً یاد رکھیں کہ آپ کو اردو آ کر رہے گی، اور اردو کیا دیگر زبانیں بھی، اور جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمت اور حوصلے کی بنیاد پر ہی انسان حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہمت سب سے بڑی چیز ہے، تو آپ ہمت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ محنت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ہمت ہی ہمت ہو اور محنت نہ کریں۔ تو چلیے اس سبق کو بلا تاخیر یہیں پہ روکے دیتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب صحیح طریقے سے میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے، صحیح تلفظ کے ساتھ انہیں پڑھنے کی کوشش کریں۔ میں دوبارہ اس لیے نہیں دہراتا ہوں کہ ویڈیوز لمبی ہو جایا کرے گی۔ تو آخر میں آپ سب سے یہی گزارش ہے، میری ویڈیوز کے پلے لسٹ میں بھی جا کر آپ دیکھ لیا کریے، تاکہ آپ کو وہاں پر اور دیگر کتابیں اردو کی مل سکے گی، جیسے کہ اردو کا قاعدہ ہے، اردو کی دوسری، اسی طریقے سے اور کتابیں بھی آپ کو ملنی وہاں شروع ہو جائیں گی۔ اور آخر میں ایک اور گزارش ہے کہ جن ساتھیوں کو اردو نہ آتی ہو وہاں تک میری ویڈیوز پہنچانے کی کوشش آپ کریں، جو آپ کے ریلیٹیوز کے ہوں یا آپ انہیں پہچانتے ہوں، اردو سیکھنا چاہتے ہوں، تو ضرور ان ویڈیوز کو پہنچائیں، تاکہ ہماری محنت کامیاب اور بامراد ہو سکے۔ اور مجھے بھی اس بات کی کافی خوشی ہوگی کہ لوگ ہم سے اتنے پڑھنے والے ہو گئے۔ تو چلیے اس سبق کو یہیں روکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔